مسلمانوں کماتے کماتے انسان مر کے چلا گیا مگر اس کی حفظ ختم نہ ہو سکی. اللہ اکبر. یہی تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر, جس مکان میں تجھے ہمیشہ رہنا ہے, جس قبر میں تجھے ہمیشہ رہنا ہے, اس قبر کا تو انتظام کر کے چل, قبر کا انتظام کر کے چل. جس قبر میں اللہ نے سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کر دیا ہے, اگر تو بے نمازی بن گیا, اگر تو شرابی بن گیا, اگر تو جواری بن گیا, ایک مرتبہ ڈنک مار دے, 40 سال تک انسان اس کے درد میں تڑپتا رہے گا. علماء کرام و حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایحسب الانسان ان یترک سدی, آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایماں مدد, بگرداب بلا افتادہ کشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنا رے یا غوث اعظم زنم, دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم زنم. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت و عقیدت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمہ شریف پڑھنے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے اور تمام اہل بیت اطہار کے صدقہ توسل سے اللہ پاک پروردگار عالم مرحوم کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے. اللہ پاک پروردگار عالم آنے والی تمام منزلوں کو ان کے لیے آسان فرمائے. یہ بچے شور شرابہ بہت کر رہے ہیں, بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے. اے بیٹا خاموش رہو, بالکل خاموش رہو. 12:40 ہو رہے ہیں شاید. بھوک بھی لگ رہی ہوگی آپ کو, کہہ رہے ہیں نہیں ٹائم بھی ہے, کوئی بات نہیں, لگ رہی کھانے کا ٹائم ہے, بس تھوڑی سی دیر برداشت اور کر لیں. ایسے کرسیاں ڈال کے بیٹھی ہیں, ادھر پنچایت چل رہی ہے, ایک لفظ نہ سنا انہوں نے ماؤں نے, ایک لفظ. ایسے بیٹھی ہیں کرسی ڈال کے, ارے بڑے دنوں میں دکھائی دی ہے تو, مطلب خدا کی بندی ہو, ایصال ثواب کے لیے آئی ہو, کم سے کم تسبیح لے کے ہاتھ میں بیٹھتی, 100 مرتبہ درود شریف کلمہ شریف پڑھ لیتی, ایصال ثواب کے لیے کچھ تو مطلب یہ کہ خدا کے واسطے نیک کام کیا کرو. آپ دفن میں آئیں گی تو باتیں, 10 میں آئیں گی تو باتیں, 40 میں آئیں گی تو باتیں, تمہاری باتیں ختم نہ ہوتی. میری بات سمجھ میں نہیں آتی. حضرت اگر میت کا اعلان لگ رہا تو ٹریکٹر کے بونٹ پہ 2-4 بزرگ بیٹھے ہیں, ورنہ پوری ٹلاری میں عورتیں بھر رہی ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں, میت میں عورتوں کا اتنا رواج ہو گیا جانے کا, بات سمجھ میں نہیں آتی. تو چلی جا, مجھے تو کام ہے. تسبیح لے کے محتاجی ہو گئے, حقیقت بات ہی ہے. آئی سمجھ میں؟ تو عورت کا مطلب یہ ہے, آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو کاندھا دیا, نماز جنازہ پڑھی, مٹی دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اس بھائی کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں
حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق یہ ہیں، ان میں سے یہ کہ اپنے بھائی کو کاندھا دے، اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھے، جنازے کے پیچھے چلے تو کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے چلے، اس سمجھ میں اپنے بھائی کو مٹی دے، یہ حق المسلم علی المسلم ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے پہنچے۔ اللہ کل قیامت میں اعلان فرمائے گا میں بیمار ہوا، میرے بندے تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ حیرت میں پڑ جائے گا بندہ، اے میرے رب تو نور، اے اللہ میں تجھے دیکھنے کیسے آتا، تو نور ہے، تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو رب نے اعلان فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اسے دیکھنے آتا تو سمجھ لے میری عیادت کے لیے آتا۔ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے اللہ میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، تیرا تو جسم ہی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا۔ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اے اللہ میں تجھے پانی کیسے پلاتا، مولا تو دنیا کو سیراب کرنے والا ہے، تو نور من نور اللہ ہے، مولا تو میں تجھے پانی پلاتا کیسے؟ فرمایا فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، وہ تجھ سے مانگ رہا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو گویا کہ اپنے رب کو پانی پلاتا۔ حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ میں جملے سنیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین کی باتیں سننے کے لیے بھوک کو بھی دور کرنا پڑتا ہے۔ ایسا سمجھ میں کھانا ہم راتوں دن کھا رہے ہیں، وہ وقت یاد رکھو جو ہمارے بزرگوں کو کھانے بھی نہ ملے، پیڑوں کی چھولنے کے بعد میں اپنے پیٹوں کو بھرا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانے نہ ملے، پہلے کے دور میں 8 دن میں 2-3 مرتبہ، جو زمیندار ہوتے تھے ان کی بات نہیں کر رہا، ہم اور آپ کی بات کر رہا ہوں، 8 دن میں 2-3 مرتبہ فاقے لگتے تھے۔ وہ غربت کا زمانہ تھا، آج اللہ کا فضل ہے کہ میرے رب نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، آج ہر گھر پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ نے سب کچھ ہمارے اور آپ کے لیے دیا ہے۔ آؤ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کا ایک جملہ، ایک چھوٹی سی آیت، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، حالانکہ میں آیت یہ پڑھ دی لیکن مجھ سے کہا گیا کہ ماں باپ کی فضیلت پہ تھوڑا سا بول رہا، وقت کا میں 1 بجنے کے قریب ہے معاملہ، لیکن میں جتنی بھی دیر بولوں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے ذہن میں کچھ اچھی باتیں ڈال کے ہم سلام پڑھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، اے آدمی، اے انسان، اس وہم و گمان میں مت رہنا کہ قیامت میں تجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تجھ سے ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک ذرے کا۔ وان ابن مسعود عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا وعن ماله من این اکتسب وفیما انفق الى آخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اے ابن آدم، کل قیامت میں اللہ پاک تجھے ایک قدم ہٹنے نہیں دے گا، تجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم نے تجھے 60 سالہ زندگی دی، اپنی عمر میں کیا کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، ہم نے تجھے جوانی دی، تو نے اپنی جوانی میں کتنے سجدے کیے، تو نے اپنی جوانی میں کتنے نیک کام کیے، ہم نے تجھے مالدار بنایا، تو نے اس مال کو کن لوگوں پر خرچ کیا، اللہ اکبر، کہاں سے تو نے مال کو کمایا، تو نے زندگی میں رہ کے علم حاصل کیا یا نہیں کیا، ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اے میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، وعن شبابہ فیما ابلا، بتاؤ تم نے اپنی جوانیوں کو کہاں گزارا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب کے اڈوں پر گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بے حیائیوں کے چراہوں پر گزارا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ آج مسلمان کو میں دیکھتا ہوں، ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن دین کی فکر اللہ اکبر الا ماشاء اللہ آج کسی کو ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا امیر بن جاؤں، میرے پاس میں بہترین مکان ہو، میرے پاس میں بہترین گاڑی ہو، میرے پاس میں بہترین
بہترین دولت ہو. اللہ اکبر. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو مالدار بنائے, اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے. مگر میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ, اس قبر کا بھی انتظام کر کے چل جس قبر میں تجھے قیامت تک لیٹنا ہے. 1400 سال سے زیادہ کا وقت میرے مصطفیٰ کو ہو گیا, ان سے پہلے 500 سال کا وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے کو گزر گیا. 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 پیغمبر تشریف لائے. لوگ اسی وقت سے اپنی اپنی قبروں میں ہیں. ہمارے والد مر کے چلے گئے, ہمارے دادا مر کے چلے گئے, ہمارے پردادا مر کے چلے گئے. اللہ اکبر. نہ جانے وہ اپنی اپنی قبروں میں کس حالات میں ہے. اللہ اکبر. انسان مکان بناتا ہے 50 لاکھ کا, انسان مکان بناتا ہے 1 کروڑ کا. اب تو اللہ اکبر صرف سیٹوں سے بلب نہیں ہے, اب تو مکانوں کی چھتوں میں بھی بلب لگ رہے ہیں. دیکھو سامنے مکان کی چھتوں میں بلب ہے. اگر کہیں بھی آپ دکان میں چل کے دیکھیں گے, بال کٹنگ کی دکان پہ چل کے دیکھیں گے تو ڈک روشن ہے. جس دکان پہ چل کے دیکھیں گے تاکہ گراہک زیادہ آئے. کپڑے والے نے بھی دکان کی ہے, شو روم کی آئے تو اپنے کپڑے کو جگمگا رہا ہے تاکہ لوگوں کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئے کہ میرا کپڑا اچھا لگنے لگے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن تو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اے میرے نوجوانوں, جس مکان میں ہمیں چند دن رہنا ہے, جس مکان میں ہمیں چند دن رہنا ہے, اللہ اکبر, وہ پتہ بھی نہیں. میں نے ابھی ایک تقریر سنی, ہانگ کانگ میں کما رہا ہے ایک شخص, 30 سال ہو گئے کماتے کماتے, 30 سال ہو گئے. بچے کہہ رہے والد صاحب آپ آ جاؤ, بیوی کہہ رہی ہے میرے شوہر آپ آ جاؤ. کہا 1 سال اور رہنے دو, مکان بن گیا نا. ہاں, کروڑوں روپیہ مکان میں بنا دیا, بہترین طریقے سے گیٹ لگا دیا گیا ہے, بہترین طریقے سے. کہا کہ اب آرام سے کوئی آ کے کام کریں گے, اب واپس ہانگ کانگ کو نہیں جایا جائے گا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, اب ہوتا کیا ہے, بہت سارے لوگ باہر رہ کے کماتے ہیں, بولے جاؤں گا 10-12 لاکھ اکٹھے ہو جائیں گے, اس کے بعد میں جا کے اپنے بچوں کی زندگی میں آرام سے رہوں گا. اللہ اکبر. جب وہ سال آیا, وہ دن آیا جب وہ واپس ہونے والا تھا ہانگ کانگ سے, اس نے ہوائی جہاز میں اپنا سفر رکھوایا. دوستوں سے کہا کہ لاؤ لاسٹ پارٹی کر دی جائے. اللہ اکبر. جیسے ہی دوستوں کے ساتھ میں پارٹی کر رہا ہے, اچانک دل کا دورہ پڑنے سے اس کی نسیں رک گئی. اللہ اکبر. وہیں پر انتقال ہو گیا. 33 سال سے باہر رہنے والا, اپنے مکان میں بلب لگوانے والا, سامان کے ساتھ میں اس کا جنازہ رکھ کے آیا. مجھے بتاؤ تو صحیح, یہ دنیا کے مسلمانوں کماتے کماتے انسان مر کے چلا گیا مگر اس کی حفظ ختم نہ ہو سکی. اللہ اکبر. یہی تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر, جس مکان میں تجھے ہمیشہ رہنا ہے, جس قبر میں تجھے ہمیشہ رہنا ہے, اس قبر کا تو انتظام کر کے چل. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا, ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان فی النار حیات کامثال البخت وان فی النار اقارب. اس قبر کا انتظام کر کے چل جس قبر میں اللہ نے سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کر دیا ہے. اگر تو بے نمازی بن گیا, اگر تو شرابی بن گیا, اگر تو جواری بن گیا, ایک مرتبہ ڈنک مار دے, 40 سال تک انسان اس کے درد میں تڑپتا رہے گا. ہم تو دولت کے نشے میں غرور میں ہے, ہم تو کار اور بنگلے کے نشے میں غرور میں ہے. آج مسلمان ترقی کے نام پہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے, زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تجھے اندھا کر دیا, تجھے غافل کر دیا. دنیا کی خواہشیں تیری نہ بھر پا رہی. یہ والا 1 بیگھے کا کونا, اس کی میڑ اور ملا لوں, یہ مارکیٹ کے برابر میں ایک دکان آ گئی, اسے اور لے لو. 30 سال 50 سال 40 سال کی اولادیں ہو گئی, کونوں ملانے کے چکر میں وقت پہ ان کی شادی تک نہیں کر رہا. تیری خواہش پیسے کی پوری کیوں نہیں ہو رہی, مجھے بتا تو صحیح. اللہ اکبر. پوری دنیا مانگی تھی اللہ سے سکندر نے, بولا مجھے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دے. اللہ نے بادشاہ بنا دیا. دولت کو ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھتا تھا, ہمیشہ دولت کو سینے سے لگا کے, مگر جب بیمار پڑا حکیموں نے علاج کیا مگر علاج قبضے میں نہ آ سکا. جب مرا تھا تو
دولت کے ٹھوکرے مارتا تھا، ہائے دولت تو مجھے بچا نہ سکی، ہائے حکیموں تم مجھے بچا نہ سکے۔ سکندر نے کہا لاؤ سارے حکیموں کو لایا جائے، میری دولت کو لایا جائے، میرے راستے میں بچھا دیا جائے۔ ٹھوکرے مار رہا تھا زندگی میں دولت پر، کہتا تھا تجھے کمانے کے لیے میں نے کیا نہ کیا، میرے ہاتھوں کو کفن سے نکال دیا جائے۔ کہا بادشاہ سلامت کیوں، سکندر صاحب کیوں؟ تو کہتا جس دولت کو کمانے کے نشے میں ساری زندگی گزار دی، ہائے دنیا کی دولت دنیا میں رہ گئی، آج یہ مجھے بچا بھی نہ سکی۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا زور بھی ختم ہو گیا، میری دنیا کی دولت بھی ختم ہو گئی۔ ہر آدمی یہی تو کہتا ہے نا، یار میں ترقی کر لوں، میں ترقی کر لوں۔ ترقی کرنا کوئی منع نہیں کرتا میرے پیارے، مگر نمازیں پڑھتے پڑھتے ترقی کر، اس قبر کا بھی انتظام کر۔ اپنے گھر میں لیٹے لگاتا ہے تو سوچتا ہے کہ مطلب مہمان آئیں گے میری حوصلہ افزائی ہوگی، کوئی یہ نہیں سوچتا اس قبر میں مجھے رہنا ہے جس قبر کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ان فی النار حیات کامثال البخت وان فی النار عقارب۔ اللہ سانپ اور بچھوؤں کو گدھے اور ہاتھی کے شکل میں تبدیل فرما دے گا، ایک مرتبہ ڈنک مار دے انسان 40 سال تک اس کے درد میں روتا اور تڑپتا رہے گا۔ وہ دنیا کے پیسہ کمانے والے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تجھے نیک روزی عطا فرمائے، دولت کم ہو مگر ایمان والی ہو۔ ایسی دولت نہیں، آج مسلمان سود پہ پیسے اٹھاتا ہے، آج مسلمان بیاس پہ پیسے اٹھاتا ہے۔ سنو عزیزان ملت اسلامیہ، آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر۔ سرکار نے اعلان فرمایا 4 مسلمان جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گے۔ صحابہ کرام رو رو کے عرض کرتے آقا وہ 4 مسلمان کون سے جو جنت میں نہ جا سکیں گے؟ آقا فرماتے ہیں شراب پینے والا اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کتنے مسلمان کے بچے شراب پیتے نظر آتے ہیں، آقا فرماتے جوا کھیلنے والا، سودیا اور بیاضیا یہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا، ماں باپ کو مارنے والا جنت میں نہ جا سکے گا، اللہ اکبر، احسان کر کے احسان جتلانے والا جنت میں نہ جا سکے گا۔ آؤ میرے ساتھ چلو گاؤں گاؤں میں تمہیں دکھلاؤ، ہر گاؤں میں 2-4 مسلمان سود پہ پیسہ اٹھانے لگے، گاؤں گاؤں کے اندر دلے ہو گئے، جبکہ علماء نے یہ فرمایا اگر تمہارے جانور کے کیڑے پڑ جائیں، اگر تمہارے نل کے پانی میں کیڑے پڑ جائیں، اگر تمہارے بچے کے جسم میں یا سر میں مواد میں کیڑے پڑ جائے، ان منحوس مسلمان جو سود اور بیاس کے ذریعے سے پڑھنا چاہتا ہے، جو سود کا کاروبار کرتا ہے، اس کے دروازے کی مٹی لے کے جانوروں کے کیڑے کو لگا دے، اس کی منحوسیت سے جانور کے کیڑے بھی مر جائیں گے۔ اور اس سودیے کے بارے میں فرمایا گیا اگر ایسا مسلمان جو سود اور بیاس کی دلالی کر کے کھاتا ہے، اگر تم اس کے گھر میں شادی کی دعوت ہو یا میت کا کھانا ہو تو تم اس کے گھر کا کھانا تو کھانا، اگر ایسا سودیا مر جائے تو اسے اپنے قبرستان میں بھی دفن نہ ہونے دینا، اس کے پیر میں رسی باندھنا، جنگل میں ڈال دینا، چیل اور کوے کو اس کی لاش کو کھلا دینا۔ بتاؤ تو صحیح مجھے کتنا مسلمان ہر گاؤں کے اندر لوگ سود پہ پیسے اٹھا رہے ہیں، سود اور بیاس پہ، یہ میرا کام ہے، میری محنت ہے۔ ہاں یہ حالات ہو گئے مسلمانوں کے، مرنے کو نہیں دیکھ رہے، دولت ہی دولت ہے، دولت ہی دولت، کیا دولت کرے گا؟ ایک ہمارے جاننے والے تھے بلاری میں 3 کروڑ کا بینامہ کرا کے کندرکی سے لڈو لیے 3 کروڑ کا بینامہ کرا کے گھر واپس آ رہے، راستے میں ذرا سا ڈمپر کا ایک کونا لگا، وہیں پر انتقال ہو گیا۔ کیا دیکھ سکتا دولت کے مزے؟ پوری دنیا کا پیسہ لگا کے شداد نے کہا تھا آؤ جنت کا نظارہ کریں گے، آؤ جنت دیکھیں گے، گیا جنت دیکھنے کے لیے، پوری دنیا کے اندر اعلان کرا دیا گیا آؤ بادشاہ سلامت جنت کا نظارہ کریں گے۔ جیسے ہی گیٹ پہ پہنچا حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آ گئے، رویا تھا، گڑ گڑایا تھا، کہا جنت بنائیے دیکھ لینے دو۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا رب کا حکم ہے اذا جاء اجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون، جب رب کی جانب سے اجل آ جاتی ہے نہ ایک قدم ادھر نہ ادھر، اب تیری روح کو نکال
نکالنا پڑے گا. حضرت اسرائیل سے کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اسرائیل کبھی تمہیں کسی پہ ترس آیا؟ تو کہا کہ مجھے شداد پہ ترس آیا تھا. اللہ اکبر. کہا کہ جب جنت بنانے کے بعد دیکھنے گیا تو دیکھنے نہ مل سکی. رات و دن نمازیں چھوڑ کے کمانے والے, رات و دن دولت کے نشے میں مرنے والے, اس قبر کا بھی انتظام کر, اس حشر کا بھی انتظام کر, اس پل صراط کا بھی انتظام کر, جسے ہر انسان کو جانا ہے رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا. اولاد سامنے سے سلام تک نہ کر رہی, رات و دن جنگل میں پڑا اس کے لیے کمانے کے چکر میں. ابے 2000 مت کما, 500 کما لے, 250 بچوں کی شادی اور مکان کے لیے رکھ لے. غربت کی چاہے زندگی ہو مگر ایمانی ہو تو وہ بہتر ہے. 1000 کما رہا, لڑ رہا, میڑوں میں لڑ رہا, جھگڑے کر رہا, سر پیٹ رہا, مقدمے لے کے جا رہا, خود بھی پریشان وہ بھی پریشان, کما بھی نہیں رہا. آج فلاں تاریخ, آج فلاں تاریخ ہے. ابے انسانیت کے طریقے سے آ جا. اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھا ہے نا, اللہ پاک وہ تجھے ضرور عطا فرمائے, ضرور عطا فرمائے گا. قرآن کہتا کل شیء بقدر. اللہ نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے نا وہ اللہ پاک تجھے ضرور دے گا. اگر تیری قسمت میں ہے تو اللہ پاک کسی بھی جگہ سے لا دے گا, اور قسمت میں نہیں ہے تو ہاتھ پہ سے دولت لوٹ کے واپس چلی جائے گا. اے میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہم یہی چاہتے ہیں نا حضرات عزیزان ملت اسلامیہ, ہر آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے. میں ترقی سے منع نہیں کر رہا, آپ اچھا کھائیں, اچھا کمائیں, محنت کیجئے. اللہ قرآن میں فرماتا وجعلنا اللیل لباسا, رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون کا بستر بنا دیا. وجعلنا النہار معاشا, جب صبح ہو تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کی کمانے کے لیے نکل جاؤ. ان کی شادیوں کا انتظام کرنا ہے, ان کے مکانوں کا انتظام کرنا ہے, ان کی دوائیوں کا انتظام کرنا ہے. قرآن تو مخالفت کرتا ان لوگوں سے جو نہیں کماتے ہیں. کمانا چاہیے. جب کمانے کی بات آئی تو اللہ نے پیغمبر داؤد سے بھی کہا تھا داؤد نبی ضرور ہو مگر تمہیں کمانا پڑے گا, محنت کے ذریعے اپنی اولادوں کو پالنا پڑے گا. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ. مگر آج مسلمان نماز سے بڑی دور ہے, آج مسلمان قرآن سے بڑی دور ہے. میرے آقا نے اعلان فرما دیا جب جب قرآن سے میرے امتی دور جائیں گے تم پہ سختیاں کی جائیں گی, تمہیں بچانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. تفسیر صلاۃ الجنان کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ جب ناپ تول میں کمیاں ہونے لگیں گی, اللہ اکبر, فرمایا اگر ناپ تول میں تم نے کمیوں زیادتی کی اللہ قیامت میں تو اندھا کرے گا مگر دنیا میں بھی کر دے گا. آج لوگ باسمتی کی تجارت کرتے ہیں تو کھڑے ہو کے پانی ڈالتے ہیں. اللہ کے رزق میں ریتا ڈال کے وزن بڑھانا چاہتا ہے. وہ لوگ عزیزان ملت اسلامیہ, تم نے تو مزدوروں کا پیسہ تک مارا ہے, تم نے تو زمینوں کا پیسہ تک مارا ہے, کہاں جانا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ جب لوگ ہوٹلوں میں بے حیائی کا ننگا ناچ ناچیں گے, جب امیر لوگ زکات دینا بند کر دیں گے, اللہ پاک پروردگار عالم یہ تو اس نے دنیا میں جانور اتار دیے ہیں, ورنہ اگر جانوروں پر رحم نہ ہوتا تو قیامت تک اللہ اس امت کے لیے ایک قطرہ پانی کا نہیں برساتا, اللہ ہلاک کر دیتا, میرا رب قید سالی ڈال دیتا. اور فرمایا کہ جب امیر لوگ زکات نہیں نکالیں گے, جب مسلمان نماز سے دور ہو جائے گا, مسلمان شریعت مصطفیٰ سے دور ہو جائے گا, تو ہم ایسے سخت لوگوں کو بادشاہ مسلط کریں گے کہ تم فریاد لے کے پہنچو گے, کوئی تمہاری فریاد نہ سنے گا. گھروں سے نکال نکال کے مارے جاؤ گے, گھروں سے نکال نکال کے پیٹے جاؤ گے. ایک ٹائم کی نماز پڑھتا نہیں کہتا ہے کہ میں نام کا مسلمان. دادا سو رہا, باپ سو رہا, پوتا سو رہا, فجر کی نماز کا وقت ہے. قرآن کہہ رہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اٹھو, رات کے سورج ڈھلنے کے وقت سے رات کے اندھیرے تک اور صبح کے وقت قرآن کا معمول بناؤ. جب صبح میں تم قرآن پڑھو گے تو فرشتے تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. منہ میں گٹکے ڈال لیا, پارٹی کر لیا, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ لیا, وہ تو میرے اللہ کا کرم ہے کہ 8 دن میں ایک دن جمعے کا رکھ دیا اللہ پاک نے, ورنہ کتنے مسلمان ایسے ہوتے جو ایک سال میں مسجد میں جایا کرتے. آئی سمجھ میں, جمعہ پڑھ لیا کل, کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو
ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات تک مسجد کو نہیں دیکھیں گے. 2 منٹ کے لیے جو ارے یار جمعہ چلو مسجد میں چل لیں, اور جمعہ بھی اس انداز میں پڑھے گا 2 رکعت امام کے پیچھے پڑھنے کے بعد میں نہ سنت موقعہ کا پتہ, نہ غیر موقعہ کا پتہ, نہ نفل کا پتہ, ایسے بھاگے گا مسجد سے. مسجد کاٹ رہی ہے جیسے کہ اس کے باپ نے جنت کما کے رکھ دی ہو, اسے 2 رکعت سے جنت مل جائے گا. سنیت کو بدنام کر دیا ان مسلمانوں نے, ان سنیوں نے. بس میں نماز نہیں پڑھتا, سنی تو بس میں نماز نہیں پڑھتا. ابے بغیر نماز کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ثابت نہیں کر سکتا. جو سچا سنی ہوگا وہ فاتحہ کو بعد میں ترجیح دے گا, سب سے پہلے نماز کو ترجیح دے گا. اللہ کے جس ولی کے مزار پہ جاؤ گے, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلو, نماز پہلے ہے مزار بعد میں ہے. حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری کی بارگاہ میں چلو, نماز پہلے ہے مزار بعد میں ہے. کلیئر چل, علاؤ الدین کا مزار بعد میں ہے, نماز پہلے ہے. اجمیر چل, پہلے نماز ہے مزار بعد میں ہے. بغداد چل, پہلے علم ہے نماز ہے, مزار بعد میں ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم نمازیں قائم کرتے رہو, میرے مصطفیٰ کے طریقے پہ زندگی گزار دو. محنت کرنا تمہارا کام ہے, مرنے کے بعد تمہاری زیارتیں بنوانا تمہارے رب کا کام ہے. نماز ایک ٹائم کی پڑھ نہیں رہا. نماز فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی. امام اعظم فرماتے ہیں اس نے حد کفر کیا. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دے, اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح بھی دوبارہ کرے, اب وہ مسلمان ہے تو کلمہ بھی دوبارہ پڑھے, مگر تو 8 دن مسجد میں نہیں جاتا, پھر کہتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہ رہی. بارش ہو جائے 10 بیگھے دھان مر جائے, روئے گا, ناٹک کرے گا, سنائے گا, یار بڑی محنت کری تھی, 10,000 کا یوریا لگ گیا, یا 15,000 کا بیج لایا تھا رودرپور سے, تیرے مطلب یہ کہ تیری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, مر گیا تو, تیرا پیسہ اس میں اٹھا تھا, تیرا پسینہ لگا تھا, تب تو رو پڑا. مگر کربلا میں چل تو صحیح 2 منٹ کے لیے, میں تجھے لے کے چلنا چاہتا ہوں اسی دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے, جس کی قرآن قسمیں کھائے. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مصطفیٰ کے ایک بچے کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا, مصطفیٰ تیرے حسین کا جواب نہیں, تیرا حسین بھی پاک ہے, تیرا حسن بھی پاک ہے, تیرا قاسم بھی پاک ہے, تیرا عباس بھی پاک ہے, تیرا عسکر بھی پاک ہے, تیرا علی اکبر بھی پاک ہے. وہ نام کے مسلمان, وہ سود پہ پیسہ اٹھانے والے, وہ دلالت کرنے والے, پولیس تو اپنی چوکیوں میں بیٹھی ہے, اسے کیسے پتا کہ لڑائیاں ہو گئی, گاؤں گاؤں میں دلال ہو گیا, ادھر سے بھی پیسہ مارتا ہے, پولیس سے بھی پیسہ مارتا ہے. پولیس کو کیا پتا, وہ تو چوکیوں میں کوتوالیوں میں بیٹھی ہے. دلہ تو بن گیا, شرابی تو بن گیا, حرام کھانے والا تو بن گیا. ابے نام کا مسلمان مت بن, 80 سال جینے کے بعد آخر مر کے قبر میں جانا ہے تجھے. پولیس تو بیچاری اپنے اپنے آفسوں میں بیٹھی ہے, تھانے کچہریوں میں بیٹھی ہے, اسے کیا معلوم کیا ہو گیا. فون کرے گا, بولے صاحب ایسا ایسا ہو گیا, جلدی سے آ جاؤ. ہاں, آنے کے بعد میں 5,000 ادھر سے مارے گا, پھر ان سے بھی کہے گا کہ میں تمہیں بھی دلاؤں گا. پھر شاسن کو بھی بدنام کرنا چاہتا ہے. گاؤں گاؤں کے عاقل صاحب یہی رواج ہو گیا, آئی سمجھ میں. اور پھر کہے گا یار میں تو تیرا بڑا ہمدرد ہوں. فون کرے گا, بولے دیکھ لیو ذرا, بہت ہی ہے, مالدار ہے, ذرا دیکھ لیو. 20,000 کے بعد میں سب اپنی جیب میں رکھے گا, ڈگار جائے گا, پھر کہے گا میں مسلمان ہوں. لڑا رہا آپس میں, مار کاٹ کرا رہا, کبھی نماز نہ پڑھ رہا. اچھا عوام بھی تو بے وقوف ہوتی جا رہی ہے. کوئی ایمان والا ہے, کوئی حقہ پی رہا بیٹھک میں, کسی کے چھپر پڑھ رہے تو اسے اہمیت نہ دے رہا آدمی, اسے سلام کر کے نہ نکل رہا. علاقے کا جتنا بڑا بدماش ہوگا, علاقے کا جتنا بڑا بے نمازی ہوگا, اور اگر بیٹھک اس نے بنا لی مارول لگا کے بہترین کوٹی ہے, سیٹھ السلام علیکم, سیٹھ السلام علیکم, سیٹھ دے گا تجھے. ابے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ کے تھے, ابو طلحہ کی زندگی پڑھ کے تھے, حضرت قتادہ کی زندگی پڑھ کے تھے. دولت نعیم کے پاس میں لوگوں نے کہا بھی تھا حسین
چاہے ملک شام کی حکومت لے لو، ایران کی لے لو، عراق کی لے لو، جہاں چاہو لے لو، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، مگر حسین تیرا ایک ووٹ چاہیے، حسین تیرا ایک ووٹ چاہیے۔ وہ 5000 روپے میں ووٹ خریدنے کے بعد میں کہتا ہے ظلم ہو رہا ہے، ایک ووٹ کی قیمت دے۔ حسین نے کہا تھا یزید سے ایک ووٹ کی بات کرتا ہے، میں حق پر ہوں، حق پر۔ حسین مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے تیار ہے، ووٹ کی قیمت یہ ہے، اگر بات تلاش کربلا میں دینی پڑی تو منظور ہے، مگر تجھ جیسے ظالم کو ایک ووٹ حسین نہیں دے سکتا، تجھ جیسے ظالم کو ایک ووٹ حسین نہیں دے سکتا۔ اور دی میرے حسین نے لاشیں، میدان کربلا میں 72 لاشیں پڑی ہیں، مگر جب نماز کا وقت آیا تو میرے حسین کے بچوں نے تیمم کیا اور نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ مولا بتا تو صحیح تو ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ او گھروں میں رہنے والے، او نماز نہ پڑھنے والے، اور رات و دن خرافاتوں میں رہنے والی، او ہوٹلوں میں عیاشی کے ساتھ میں اللہ اکبر بدتمیزیاں کرنے والوں، شادیوں کے وقتوں پہ بیٹیوں نے وہ ننگا ناچنا چاہے، یارو گھر تو گھر، مسجدوں کے تقدس ہم نے لوٹ لیے، بھائیے کے ساتھ بہنیں جا رہی ہے مسجد کے گیٹ پر جا کے، وہاں پہ ڈرون کیمرے سے ویڈیو بن رہی ہے، مسجد کے منبروں پہ سارے بہنوئی فوٹو کھینچتے ہیں، ابے اپنے گھر تو گھر، اللہ کے گھروں کو تو بچا کے رکھتے، تم نے تو مسجدوں کا تقدس لوٹ لیا، تمہاری بیٹیوں نے جا کے بے حیائی کا ناچنا چاہا۔ مسجد کے گیٹوں پہ جا کے ویڈیو بن رہی ہے، گیٹوں پہ جا کے، ہاں مسجد کے گیٹ پہ جا رہا ہے بھیا دولہا بن کے، وہ کیمرے والا پیچھے پیچھے، اور وہاں جا کے ویڈیو بنوا رہی ہے، ویڈیو دولہا پہنچ نہ پا رہا، ہوٹل کے اندر گیٹ پہ گھیر لیا، میری تیری کھلیری پھپیری بے حیائی کا ننگا ناچ، بال کھلے ہوئے، اب آوارہ کتے گنڈے وہاں پہ موبائل لے کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور اسٹیٹسوں پہ لگا رہے ہیں میرے دوست کی شادی ہے، خاندان کی بیٹیوں کو موبائل پر ڈال دیا تم نے، لڈو مطلب کیک کاٹے جا رہے ہیں، جوان لڑکیاں لڑکے آپس میں کیک کاٹ کے شادیوں پہ ننگا ناچ لا رہے ہیں، گھروں پہ عیاشیاں ہو رہی ہے، باپ کی آنکھیں بند ہو گئی، بھائیے کی آنکھیں بند ہو گئی، شادیاں خوشی کرنے دو، اور قبر کو بھی دیکھ مر کے تجھے رب کی بارگاہ میں حساب دینا۔ نام کا مسلمان ہو گیا، نام کا، وہ کہہ رہا نا دماد نہ مانا، میں تو مان جاتا، دماد نہ مانا وہی لیا نچانے کے لیے دماد، ابے کہہ دیتا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا، تجھے راضی نہیں کرنا، اگر اتنا کہہ دیتا تب اللہ پاک ساری زندگی دماد کو تیرے قریب کر دیتا، اور یہ کہہ رہا دماد نہ مانا، جا تو دیکھ لینا جو یہ کہنے والے ہیں، دماد اگر نچائے گا سالے کی شادی میں آ کے تو ساری زندگی سالے میں بہنوئی میں اور سسر میں دماد میں کبھی اتفاق ہو گئی۔ رب کو ناراض کرتے ہو تم، اپنے بھائیوں کو نہیں۔ 40 میں آئے، 20 میں 10 میں مسلمان 5 کلومیٹر سے آ جائے، بولے یار کھالو کی فاتح پھوپا کی فاتح، بے حیا نے نہ گھر پہ نماز پڑھی فجر کی، نہ یہاں پہ پڑھی، ٹوپی لگائی، بس دیکھ لیں بھیا، دیکھ لیں پھپو کہ آ گیا تھا فاتح میں۔ ابے فاتح ضروری ہے، نماز ضروری ہے؟ سردی میں ٹوپا لگا کے کپڑے پہن کے چادر اوڑھ کے 10 کلومیٹر سے آ گیا مفتی مولانا عاقل صاحب، اس کے بعد میں نہ وہاں نماز پڑھی، نہ راستے میں پڑھی، نہ گھر پہ پڑھی، ڈکار کے پھل کھا کے چلا گیا۔ نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے سنی کو تو بس فری میں جنت مل جائے، میں تو سنی ہوں، اب اتنے کوڑے پڑھنے کے یاد ہو جائے گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ بدنام مت کرا سنیت کو، میں نے کیا کہا، جس ولی کے مزار پہ چل، پہلے نماز فاتح بعد میں ہے، اگر نماز کو ترجیح نہ دے گا فاتح کو ترجیح دے گا تو سنی کبھی نہیں ہو سکتا، دوسرے فرقے والا ہو سکتا ہے۔ سنی ہے سنیت کے طریقے سے رہے، میں کی کوئی بات نہیں بھیا، یہ میرے تاج الشریعہ کا کمال ہے، جب بولتے ہیں تو پردے پھٹی جاتے ہیں۔ ہاں، اور عاقل رضا صاحب نے عزیزم 3 پروگرام رات اٹینڈ کیے، آج بھی نگینہ کے لیے نکلنا ہے، دھامپور نگینہ، رسگلہ کھانا بڑا مشہور ہے وہاں کا نگینہ کا۔ ہاں، علماء جتنی محنت کر رہے ہیں، میں بھی رات پروگرام میں تھا، ادھر ڈھکے ڈلاری سے آگے ملک پور سیملی، اس سے پہلے بریلی،
اس سے پہلے دلی بھیا ایسے رہنے دو، بس ہو گیا پروگرام، رہنے دو، اس میں چھیڑ چھاڑ مت کرو. اے بھیا اے بابو بیٹھ جا، اب مت بتائی سے رہنے دے. اگر خراب بھی ہو جائے تو یہ بند کر کے رکھ دے، کوئی بات نہیں، یہ بس سلام پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں. روزانہ علماء محنت کر رہے ہیں. رات کے 4 بجے جلسہ ختم ہوگا، الارم لگائے گا، کان پہ اذان پڑھنی ہے، نماز بھی اس قوم کو پڑھانی ہے. مگر یہ قوم جمعے کی نماز پڑھ کے جمعے میں جا رہی ہے. ابے اپنے جسم کو اللہ سے رو رو کے راضی کر لے، ورنہ 1 کوئنٹل کا جسم جب رب دینا چاہتا ہے تو مرض لگا کے 25 کلو کا بنانا بھی جانتا ہے. بے حیا ہو گیا. پہلے رمضان میں پردے کی آڑ میں کھا لیتے تھے، اب تو مسلمان ڈر ہی نہیں رہا. میں حیدرآباد سے 25 میں قرآن سنا کے آ گیا. پھوپا کو کپڑے بنانے تھے، جب وہاں پہ گیا رامپور میں نصر اللہ خان بازار میں، تو 30-40 سال کی یہ خواتین برقعے کو اٹھا رہی ہے، مار رہی ہے نیبو پانی. حقیقت بتا رہا ہوں. انہیں مطلب یہ کہ اتنی روٹیاں انہیں لگ رہی ہیں. ایک ٹائم کی نماز میں شادی آ گئی، سلامی کا الگ چاہیے، سواگت کا الگ چاہیے، فلاں کا الگ چاہیے. 20 ہزار میں کپڑے پہن کے نپٹ رہی ہے، مگر ایک ٹائم کی نماز کی سے پروا تک نہیں. ہاں حقیقت بات ہے. کون سی قرآن میں شریعت میں تمہیں اشارہ مل گیا؟ سب عیسائیوں کے طریقے لے لیے ان بہنوں نے. تیری ممیری کھلیری پھپیری سب مہندیوں میں. لڑکی والے لڑکے کے گھر، لڑکے والے لڑکیوں کے گھر مہندی لگے گی، مہندی لگے گی. ابے عیاشیاں مت کرو، یہ کیکوں کو مت کاٹو. فاطمہ کے لباس میں آ جاؤ. اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پہ جس کی بیٹی کے سامنے بات بالا سے کربلا میں پڑی تھی، جب نماز کا وقت آیا تیمم کیا، کہا مولا یہ تو بتا دے حسین کی بہن سے تو راضی ہے یا نہیں؟ مہندی نہ لگے گی تو ناک موٹی ہے، 5000 کا سوٹ نہ بنے گا تو ناک موٹی ہے. ابے تو کپڑوں پہ مت جا. پوری دنیا کے بادشاہ محمد رسول اللہ جب لوگ آئے مکے سے، کہا کہ چلو شادی میں چلنا ہے. فاطمہ کے پاس میں 75 لباس میں پیمند لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کی بیٹی نے کہا ابا حضور یہ لباس میں پیمند ہے، لوگ آئیں گے کہیں گے فاطمہ ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے. سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی مایوس مت ہونا، ہم کپڑوں سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، ہم تو عشق اللہ سے پہچانے جاتے ہیں. مر گئی زیور میں، ہوٹل میں بیٹھ کے اس کے منہ میں کو لک میں نہیں جا رہے جب تک اگر سر پہ 2 ہتکے سے دوپٹہ آ گیا. دوپٹہ ہٹا کے اتنا کھانے پہ توجہ نہیں دے رہی جتنے بالوں پہ اور اپنے فنکشنوں پہ توجہ دے رہی ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصبر. اے بھیا ہنس رہا، ارے رونے کی بات ہے. ایسی باتیں سن کے اگر رونا نہ آئے تو ایمان میں کمی ہے. ہنسنے کی تقریر نہیں ہے، یہ دل سے رونے کی تقریر ہے. پروگرام ہنسنے کے لیے مت سنا کرو، رونے کے لیے سنا کرو. ایسی تقریر سن کے دل سے اگر آنسو نہ نکلے تو میں کہتا ہوں اللہ سے مسجد میں جا کے رونا، مولا ہمارے ایمان میں کمی آ گئی. آئی سمجھ میں؟ رات و دن ہنسنا، ہسانا، کھی ٹھٹے مارنا، شادیوں پہ 20-30 ہزار روپے خرچ کرنا، کیک کاٹنا. برا گیا. مفتی غلفام صاحب کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہا مجھے چڑھ گئے چشتی رنگ تھوڑی چڑھ گیا، تجھے برا گیا. بیوی کو لے کے آ رہا، بہو کو تو 5000 کے پٹکارے پھوڑ رہا. اتنا نہ ہو سکا گاؤں میں ہر سال 20 شادی ہوتی ہیں، ہر سال بیٹے کی یا بیٹی کی ہو 2-2 ہزار روپے مسجد کے لیے ہم پیش کر دیں. مر جائے گا مسجد کے نام سے. 200-300 روپے کی 6 مہینے میں تنخواہ جا رہی ہے، دھڑی کی اس پہ مر جا. اتنے کا چلنے 20 لاکھ کی شادی کر لے گا امام، اگر 5000 چلنے 5500 لے تو لڑنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. کہا میں ملا کو نکال کر رہوں گا. کون سی شریعت میں تو خوشی کا موقع ہے، جب چاہو جتنے چاہو دے دو. ابے جانور تجھے جب شریعت یاد نہیں آئی، جب تیرے گھر پہ پوری رات بھڑیلے ناچے، جب تیرے گھر پہ رنڈیاں ناچی، 1000 کے لیے کتنی دعا کی ہوگی. مولا آدم اور حوا کی محبت دے دے، ابراہیم سارا کی محبت دے دے، علی اور فاطمہ کی محبت دے دے، نبی اور امہات المؤمنین کی محبت دے دے. امام کتنی دعا کرتا ہے، 1000 میں دل پھٹ گیا اس کا. تو امام کو تو نکال سکتا ہے، مگر یاد رکھ لینا جب تو قبر سے اٹھ کے حشر میں پہنچے گا، اللہ پاک پروردگار عالم تجھے جہنم کے تفتے میں ڈالے. ہر گاؤں کے مقتدی کا یہ ہوتا جا رہا، امام کی آمدنی ہضم نہیں ہے. میڑ ڈالنے والا 500 سے کم نہیں لے رہا، رنگ کرنے والا 500-600 سے کم نہیں لے رہا، بیلڈنگ کرنے والا 500-600 سے کم نہیں لے رہا. پورے مراد آباد منڈل کی مسجدوں کو دیکھ لو، کسی مسجد میں تنخواہ 20,000 نہ ہوگی.
15,000 9 8,000 8,500 7,000 7,000 نہ نکاح بہت ہو جائے نہ ملادیں بہت ہو جائے. تیرے بچے اوپر سے نہ کماتے 2 سال میں JNM وغیرہ ذرا سا کورس کر لیا بولے 30,000 اوپر سے کما لیتا ہے, باقی ادھر ادھر سے جکسن اکسن لگا 50,000 ہو جائے. وہ 2 سال کے اندر اتنا, میں 18 سال پڑھا, اگر مجھے 20,000 تنخواہ پہ مل جائے تو مرا جا رہا ہے. 2 سال تک نماز پڑھنے والا مقتدی اگر 8 دن بیمار پڑ گیا یا امام کی شادی آ گئی یا ناگے ہو گئے نا تو اتنا بڑا موٹا منہ لیجیے پھر جائے, اتنا تو کبھی زندگی میں بیوی سے بھی ناراض نہیں ہوا. اتنا بڑا منہ, ارے بھائی کیا ہو گیا نا امام کو نکاح, ابے بات تو بتا, ابے یار ناگے پہ ناگا کر رہے ہیں, ابے یار کوئی طریقہ بھی ہے, ابے زندگی میں برا مت کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, چاہے کھیتوں میں رہنے والا مزدور ہو وہ مالک کے ساتھ اٹھایا جائے گا, امام مقتدی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر قیامت میں اللہ سے امام نے یہ کہہ دی مولا میں 8 دن چھٹی کیا مجھے نکال دیا, یاد رکھ لینا مر جائے گا, تجھے کوئی بچانے والا نہ ملے گا. برائیاں کر رہا مدرس کی, برائیاں کر رہا امام کی, چینی نہ لے رہا جب تک برائی نہ کر رہا. ابے تیرا دل نہ مل رہا تو سکون سے کہہ دے حضرت 2 سال ہو گئے اب ہم کسی اور کو چاہ رہے ہیں آپ تشریف لے جاؤ. وہ کہہ رہا جو سنی نہ جا رہی ہے, تبھی تو یہ قوم کٹ رہی ہے, تبھی تو یہ قوم مر رہی ہے. شیخ چلی کو بلا کے سرسمہ دورائے پہ کبھی کھبڑیا پہ یہ جاہل قوم 1 لاکھ کا انعام دے رہی ہے. اللہ کے ولیوں نے جنہیں ہمیں راستے دکھائے ہو ان ولیوں کے مزاروں پہ لا کے شیخ چلی کا 1 گھنٹے کے پروگرام میں 1 لاکھ روپے لوگ دے رہے ہیں. عالم کے مارے تو مر جائے گا. ہم یا ہنسنے کی بات نہیں سوچنے کی بات ہے. وہ طے کریں, بولے مولوی صاحب تو طے کر رہے ہیں, مولوی کے بچے نہیں ہیں. مولوی کو پیاز یا دنیا کی کوئی بھی چیز فری کوئی دے دے گا؟ تو میں یہ کہتا ہوں طے بھی مت کرو مگر کسی کے ساتھ اتنی غلط انصافی بھی مت کرو کہ رات میں بندہ جائے اور فوراً اسی طریقے سے اپنے پیروں پہ واپس آ جائے.